अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम ओ लेवल सेकंड लैंग्वेज का पेपर 1 करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये एक पैराग्राफ राइटिंग है। मकामी अखबार की तरफ से मज़मून नवीसी का मुकाबला, मौज़ू उसका वर्जिश है। आपके स्कूल के तमाम तलबा व तालिबात को इस मुकाबले में शामिल होने की दावत दी गई है। मुकाबले में अव्वल आने पर 1 साल के लिए मकामी जिम की मेंबरशिप मुफ्त मिलेगी। ये उन्होंने इनाम रखा है। आपने इस मौज़ू पर मज़मून लिखने का फ़ैसला किया है। अपने मज़मून में दर्ज झैल बातें शामिल करें। अच्छा, ये पॉइंट्स बच्चों आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। आपने ज़रूर इनको देखना होता है। ऐसे इनके भाग के जाके मज़मून लिखना शुरू कर दिया, टॉपिक देखा तो। आपने इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना होता है। आपको ख़यालात आ जाते हैं वो वाले कि मैंने क्या-क्या चीज़ लिखनी है। अव्वलीन है वर्ज़िश की अहमियत। ये बच्चों इसकी भी आपने पहले इसकी डिटेल लिखनी। फिर आपने बताना है कि वर्ज़िश ना करने की वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं लोग दिलचस्पी लेते। वर्ज़िश के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए। अच्छा, ये जो पैराग्राफ लिखा गया है, इसमें इन तीनों को पेश नज़र नहीं रखा गया। लेकिन मैं आपने जो लिखना है इन तीनों को पेश नज़र रखना है। ये एक वर्ज़िश का पैराग्राफ है जो पहले का लिखा हुआ है और वैसे का वैसे ही मैंने लिख दिया आपकी मदद के लिए। आप इसमें से पॉइंट्स लेकर आप इन नुकात को पेश नज़र रखकर आप एक नया पैराग्राफ लिखेंगे। ये सिर्फ़ आपकी मदद के लिए है, ठीक है? आपने इससे सिर्फ़ मदद लेनी है कि क्या-क्या वर्ज़िश के लिए हम कौन-कौन से नुकात को उठाकर अपने पैराग्राफ में डाल सकते हैं। जैसे कि ये शुरू करते हैं, जान है तो जहान है, यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये एक रिवायती किस्म का मज़मून है बच्चों, जो आप लेकिन आपने ऊपर वाले नुकात को पेश नज़र रख कर अपना एक नया पैराग्राफ लिखना है। और मुनासिब वर्ज़िश इस नेमत का और मुनासिब वर्ज़िश से इस नेमत का हसूल मुमकिन है। इंसान के सोकर उठने की पहली अलामत जिस्म में कुदरती खिंचाव का पैदा होना है, जिसके बाद ज़हन बेदार हो जाता है। यहीं से वर्ज़िश का आगाज़ होता है, लेकिन मुकर्ररा औक़ात में वर्ज़िश करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा जैसे मुर्गियाँ, बिल्लियाँ आपके घर में होती हैं, तो इवन बकरियाँ वग़ैरह भी। तो आपने देखा है कि वो जब ऊँग के बाद उठती हैं तो वो एक अपने जिस्म में खिंचाव पैदा करती हैं, पर फड़फड़ाते हैं परिंदे। तो वो जो है वो ही वही वर्ज़िश होती है। तो जब हम सोकर उठते हैं तो हम सीधे अपने काम की तरफ भागते हैं। तो हमें थोड़ा-सा अपने आप को इसीलिए पहले नमाज़ है, कुरान है, तो वो सारा ये एक वर्ज़िश है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बाकायदा वर्ज़िश होती है। जैसे घुड़सवारी है, आप दौड़ लगाना है, तलवारबाज़ी सीखना है, तो ये सब आपकी वर्ज़िश में ही चीज़ें आती हैं। तो इनका आपने बताना है यहाँ पर कि जब ये आपने अटेम्प्ट करना है तो आपने बताना है कि इसकी अहमियत क्या होती है कि इंसान पूरी तरह होशियार हो जाता है। यहीं से वर्ज़िश का आगाज़ होता है, लेकिन मुकर्ररा औक़ात में वर्ज़िश करना ज़रूरी है ताकि अज़ा मज़बूत हों और जिस्म चुस्त और चाको-चौबंद हो जाए। यानी बेसिक मकसद हमारा जिस्म को जगाना है। इंसान के ऊपर कोई अगर ज़रूरी काम पड़ गया है, तो उसको सोकर उठने में 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन घोड़े को 1 सेकंड भी नहीं लगता। मालिक जब उस पर सवारी करता है, फ़ौरन ही घोड़ा दौड़ पड़ता है और असली घोड़े की निशानी ये होती है कि वो कभी बैठता नहीं है और कभी ऊँघता नहीं है। तो ये वो खड़े मतलब अपने ख़्याल में ही, होशियारी में ही, इसीलिए अल्लाह ताला ने घोड़ों के ऊपर एक सूरत भी है कि अल्लाह ताला ने उनकी होशियारी की कसम खाई है। बहुत सी उनकी उसकी जो है खूबियाँ उसकी कसम खाई है कि वो कैसे दौड़ते हैं, कैसे उनके पाँव से चिंगारियाँ उड़ती हैं और कैसे वो पहुँचते हैं मैदान जंग में गर्द उड़ाते हुए और वो बेदरेग दुश्मन के दरमियान घुस जाते हैं। तो ये सब उनकी वो एक्सरसाइज़ का हिस्सा होता है, तो उनकी मश्क का, वर्जिश का हिस्सा होता है कि वो ये सारे काम कर सकते हैं। तो इंसान उसका जो मालिक है, उसको कितना होशियार होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो होशियार जानवर को होशियार आदमी ही रखेगा ना। वर्जिश से ग़िज़ा जुज़्व बदन बनेगी। यानी अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे, अच्छी से बेहतरीन ग़िज़ा खा के, तो बच्चे को भी आप देखें, छोटे से नन्हे से बच्चे को आप देखें, वो हाथ-पाँव मारता है, बेदरेग रोता है, उसके रोने में भी उसकी बढ़ोतरी हो रही होती है, उसकी नशो-नुमा हो रही होती है। तो वो भी उसकी एक्सरसाइज़ ही होती है।
اس کو کوئی اور کام نہیں آتا تو وہ رونے لگ پڑتا ہے، کبھی ہنسنے لگ پڑتا ہے بے دریغ، آپ نے بچوں کو ہنستے دیکھا ہوگا، تو وہ سب ان کے اعضاء جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ورزش سے غذا جو ہے جزو بدن بنے گی، یعنی بدن کا حصہ بنے گی، طاقت آئے گی، بھوک اور نیند خوب بہتر ہوگی۔ یعنی یہی شکایت ہے نا لوگوں کو، کہ کئیوں کو یہ شکایت ہے کہ بھوک نہیں لگتی اور نیند نہیں آتی، تو یہ ایکسرسائز جب آپ کریں گے تو آپ کی یہ دونوں چیزیں جو ہے خود بخود صحیح ہو جائیں گی۔ انسان روزمرہ محنت کے لیے تیار ہوگا، یعنی جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ آپ بہترین طریقے سے کر سکیں گے۔ انسانی جسم، یہ جو بچے اوپر پوائنٹ ہے کہ کرنے کی وجوہات کیوں ہیں، کیا کس وجہ سے ہم کرتے ہیں، تو انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے، کام کرتا ہے، اور اس کو مضبوط اور صاف رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ اوپر بھی یہی باتیں کی گئی ہیں لیکن دوبارہ رپیٹ کریں گے کہ کیوں ضروری۔ ورزش سے خوب پسینہ آتا ہے جو جسم کی صفائی کا باعث ہے۔ لائشیں جتنی بھی نمکیات وغیرہ فالتو جسم میں ہوتی ہیں وہ ساری باہر آ جاتی ہیں۔ بہترین ورزش میں پورے بدن کا متحرک ہونا لازمی ہے، یعنی پورا جسم آپ کا حرکت کر رہا ہو، جیسے واک کرنا ہے، دوڑنا ہے، پیدل چلنا، دوڑنا، تیرنا بھی ورزش ہے۔ تمام کھیل ورزش کا پابند بناتے ہیں، اس لیے روزانہ کے لیے ایک ورزش منتخب کریں اور زندگی کو تازہ دم اور خوشگوار بنائیں۔ اچھا بچوں، یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان پوائنٹس کے اوپر اپنا پیراگراف لکھنا ہے، اور آپ بے شک سینڈ بھی کر دیں کسی طرح ای میل کر کے، تو میں اس کو چیک کر کے کسی ایک بچے کا جو بہت اچھا کیا ہوگا وہ ہم ادھر شو بھی کر دیں گے۔ اچھا بچوں، اس پیپر کا پارٹ 2 ہے، جو ہے آپ اپنے اسکول کی اسمبلی کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کی اکٹھی تعلیم کے حق یا مخالفت میں دلائل دے کر ایک تقریر لکھیں۔ یہ ہے آپ کے دوست سہیلی نے آپ کو ایک خط لکھا ہے جس میں آپ کے علاقے میں نوجوانوں کے لیے تفریحی سہولیات کے بارے میں پوچھا ہے، خط لکھ کر اس بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ اچھا بچوں، آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اتنی چوائسیز ملتی ہیں۔ پہلے ہے یہ حق میں آپ کر سکتے ہیں یا مخالفت میں کر سکتے ہیں، یہ 2 چوائسیز ہوگی۔ پھر انہوں نے یاد دیا ہے کہ آپ اپنے خط لکھ کر تو اپنے مقامی سطح پر جو آپ کو تفریحی سہولیات میسر ہیں ان پر آپ اپنی معلومات اپنی دوست کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اچھا، یہ میں نے یہ والا پہلے اٹیمپٹ کیا تھا، اکٹھی تعلیم کی مخالفت میں دلائل دے کر تقریر لکھیں۔ اچھا بچوں، جو جب ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ ہماری بھی بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے، تو اسی کی وجہ سے میں نے اقبال کا یہ شعر لیا ہے: اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال تو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ قند و کلا قند سنے ہو نا، مٹھائی، یعنی میٹھا نہیں میں کہہ سکتا، جو زہر ہے مار دینے والا میں، یعنی ایک غلط بات ہے، تو جو بات نہیں درست، میں اس کو تو میں نے اسی سے شروع کیا ہے اس کا آغاز، تو آپ نے اسی طرح تقریر انہوں نے کہا ہے لکھنی ہے تو آپ نے اسی طرح سے دینا ہے، شعر سے آغاز کرنا ہے، آپ نے 2 مرتبہ پہلا مصرع پڑھنا ہے، یہ ایک بار پڑھنا ہے: اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ صدر ذی وقار، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں لڑکوں اور لڑکیوں کے اکٹھے تعلیم حاصل کرنے کے مخالف لب کشائی کرتی ہوں۔ اولین یہ کہ اکٹھی تعلیم سے توجہ میں بیجا خلل واقع ہوتا ہے جس سے تعلیمی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کرام تشویش کا شکار ہیں کیونکہ بچوں میں اخلاقی اور سماجی روایات کو برقرار رکھنا مشکل ہے۔ ویسے بھی مخالف صنف کی موجودگی میں دباؤ یا جھجک کے باعث طلبہ سبق کے سمجھنے کے لیے سوالات کرنے سے کتراتے ہیں، یعنی وہ اپنے ٹیچر سے بھی نہیں پوچھتے کہ یہ سارے کیا کہیں گے کہ میں سوال کر رہی ہوں یا میں سوال کر رہا ہوں، مجھے سبق نہیں سمجھ آ رہا، تو وہ شرماتے ہیں ایک دوسرے سے اور سبق اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے۔ جناب عالی وقار اور معزز حاضرین، اقدار اور عقائد کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے کہ علیحدہ نظام تعلیم کو فروغ دیا جائے تاکہ پوری توجہ حصول علم پر مرکوز رہے۔ معززین، معززین کم عمری میں اکٹھے رہنے سے جذباتی لگاؤ، اور یہ آپ مخاطب کر کے کہنے ہیں حاضرین کو کہ معززین کم عمری میں اکٹھے رہنے سے جذباتی لگاؤ ایک قدرتی امر ہے جو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جناب، اکٹھے پڑھنے سے نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اضافی نگرانی کرنی پڑتی ہے، یعنی شرارت کوئی کرتا ہے اور وہ جو بے دھیان بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف کو اشارہ کر دیتے ہیں،
تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ والدین علیحدہ تعلیمی ماحول کو ہی بچوں کے لیے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، یعنی بچوں لڑکوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے، لڑکیوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کو ایک پراپر نظام تعلیم ملے۔ اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے تحفظ کے لیے معاشرہ بھی اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بچے پہلے حصول علم پر بھرپور توجہ دیں اور ایک مخصوص عمر سے پہلے جذباتی وابستگی سے اپنے نصب العین کو گم نہ کر دیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ ایک اور مشغلے میں پڑ جائیں گے تو ان کی تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے بچوں کی الگ الگ تعلیم کو مناسب سمجھا جاتا ہے۔ ہم اس کو کر رہے ہیں تو ہم اسی پر زور دیں گے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو دوسرے دلائل بھی ہیں۔ انہیں جذباتی اور ذہنی طور پر صحت افزا نظام تعلیم میسر ہونا چاہیے جہاں وہ بغیر الجھے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے رواں دواں رہیں۔ یہ بچوں یہ تقریر ہے، اس کے نیچے جو اختتام ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو وہ آپ نے بچوں یہ تقریر یہاں پر میں نے مکمل کی ہے، آپ نے اس کے آگے جو بھی اپنی آراء ہیں دیکھ لیں۔ میں نے بالکل مناسب جتنا انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کتنے الفاظ کی، تو یہ 200 الفاظ کی، تو آپ دیکھ لیجئے گا، اور نیچے اگر ایک شعر اس کے حق میں لکھنا ہے یا کوئی بڑی بات لکھنی ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی مرضی ہے۔ اور پھر میں نے اس کے وہ حق میں بھی لکھا ہے کہ بچوں کی اکٹھی تعلیم ہونی چاہیے، یہ جیسے آپ کو چوائس ملی ہے نا، تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ حق یا مخالفت میں کہ اکٹھی تعلیم ہونی چاہیے، یہ بھی میں نے لکھا تھا، اور اس سے بھی فائدے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں آپ کو، ابھی آپ اس پر فوکس کیجیے گا۔ اور بچوں یہ ایک ٹرانسلیشن ہے، نمبر 3 پارٹ 3 ہے ٹرانسلیشن۔ اچھا پیارے بچوں، یہ تقریر جیسے کہ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ دوسری بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں حق میں، مخالفت میں، اور ایک اور کیا دیا ہے انہوں نے، جو دوست کو خط لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے جو حق میں لکھی ہے اور جو یہ خط لکھا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔